آتے گئے جاتے گئے، اور آج اسی دن کو لوگوں نے کیا نام دے رکھا ہے؟ جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اتنا بڑا دل ٹوٹا ہے، جس دن صحابہ کرام پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اسی دن آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو کہ اس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، عید جشن عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کہاں سے عید ایجاد ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تہوار دیا ہے، مسلمانوں کو جو عیدیں دی ہیں، وہ سال میں صرف اور صرف 2 عیدیں دی ہیں، جو کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تہوار نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، شریعت میں کوئی تہوار نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی اس کا جو ہے کوئی تہوار اور کوئی عید نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج اسی کے نام پر ہمارے مسلمان بھائی اکٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بتائیے، جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی دن آپ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے گئے، اس دن آپ جشن مناتے ہیں، اس دن آپ جشن کا نام دے کر کے، عید کا نام دے کر کے جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، عیدیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ بتائیے، جس گھر کے اندر کسی کے آج کے دور میں آپ دیکھ لیجیے، جس گھر کے اندر کسی کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کا نوجوان بیٹا مر جائے، اور اسے کہو کہ آج کے دن آپ کا بیٹا مرا ہے، آج کے دن آپ کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور آج آپ جاؤ تو لوگوں میں محلوں میں مٹھائیاں تقسیم کرو، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو کمکموں میں تبدیل کر دو، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاؤ، اپنے اور جلوس نکالو، اور لوگوں کے ایک جتھا تیار کرو، روڈوں کو جام کرو، روڈوں کو بلاک کرو، اور لوگوں کو ایک جھنڈ لے کر کے روڈوں پر نکلو اور بتاؤ کہ یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بتائیے، وہ انسان کیسے اپنے بیٹے کا گھر میں جنازہ رکھ کر کے ایسا جلوس نہیں نکال سکتا ہے؟ تو بتائیے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیسے جلوس نکال سکتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی تاریخ بھی نہیں ملتی ہے، تاریخ بھی کوئی نہیں ملتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ جو ملتی ہے محققین کی اور مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں، اس میں زیادہ کبھی قول جو ملتا ہے وہ 9 ربیع الاول کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کبھی قول نہیں ملتا ہے۔ 8 کو بھی ملتا ہے، 11 کو بھی ملتا ہے، 12 کو بھی ملتا ہے، لیکن سب کو ضعیف قول بتایا گیا ہے۔ کبھی قول جو بتایا گیا وہ 9 ربیع الاول کو بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قول نہیں ہے۔ اور وفات کا جو قول ہے وہ تو 12 ربیع الاول کو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جلوس نکالنے کو اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنے کو اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جلوس نکالتے تو سب سے بڑے ہم عاشق رسول ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں آج کہ ہم جو ہے جھنڈے اپنے گھروں پر لگا دیے تو ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اس کے نام سے جلسہ سیرت النبی کے نام سے ایک جلسہ 12 ربیع الاول کے موقع پر کروا دیا تو میں سب سے بڑا عاشق رسول ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈی جے لگا کر کے اور ساؤنڈوں کو لگا کر کے گھروں کو سجا کر کے اور نوجوان لڑوں کو بلا کر کے اور نوجوان بدماشوں کو بلا کر کے راستوں کو جام کر کے ہم جلوس جو نکال رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے پوچھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام کیا تھا؟ دنیا سے جاتے جاتے ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دنیا سے جاتے جاتے تو امت کو یہ پیغام دے گئے، اقیم الصلاۃ، اے میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ بتائیے، یہ جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جلوس تو نکالتے ہیں، لیکن بتائیے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ فرض چھوڑے پڑے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں۔ عصر چلی گئی کوئی پرواہ نہیں، ظہر گئی کوئی پرواہ نہیں، عصر جا رہی کوئی پرواہ نہیں، مغرب گئی کوئی پرواہ نہیں، عشاء گئی کوئی پرواہ نہیں۔ جلوس نکالیے، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ مولویوں کے اور یہ انسانوں کے گھر کا دین ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ دین تو نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ ہماری جہنم بھرنے کا ایک بندہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہماری جہنم بھرنے کے لیے ایک راستہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کریں گے، اس کے نام سے چندے کریں گے، اس کے نام سے ہم پیسے اکٹھے کریں گے اور اس کا ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، اس کے نام سے ہم اپنے آپ کی جہنم تو بھر لیں گے، یہ تمہاری جہنم تو بھر جائے گی، تمہارا پیٹ تو بھر جائے گا، تمہاری دنیا تو بن جائے گی، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو ہے اس کے بارے میں ہمارا مسئلہ تو یہاں تک ہے، اس کے بارے میں تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو 12 ربیع الاول کے نام سے، جلوس کے نام سے آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے چندہ مانگنے کے لیے کہ چندہ دے تو میں جلوس کی تیاری کر رہا ہوں، جلوس بنا رہا ہوں، یا کوئی گیٹ بنا رہا ہوں، یا میں کیا کہتے ہیں کچھ بنا کر کے تیار کر رہا ہوں، تو اس کو چندہ دینا درست نہیں، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا درست نہیں ہے، گھروں میں جھنڈے لگانا درست نہیں ہے، 12 ربیع الاول میں ہمارے نبی کی آمد کی خوشی کے نام سے مٹھائیاں تقسیم کرنا درست نہیں ہے، اور 12 ربیع الاول میں ہمارے نبی کے آنے کی خوشی میں اپنے گھروں کے دسترخوان کو وسیع کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری بدعات میں شمار ہیں۔ اگر یہ جلوس نکالنا دین ہوتا، جھنڈے لگانا دین ہوتا، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈی جے بجا کر کے جشن آمد نبی کے نام پر یہ جلوس نکالنا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا اگر دین ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے ان کا یہ حق تھا کہ پہلے وہ کرتے، سب سے پہلا حق تھا کہ وہ کرتے، تابعین کرتے، تب تابعین کرتے، ائمہ مجتہدین کرتے، اولیاء کرام کرتے، اور جتنے بھی دین ہمارے سلف صالحین گزر چکے ہیں وہ سب کرتے، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ آج کا مسلمان پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گیا ہے، کون سی حدیث کا مطالعہ کر لیا ہے، کون سی تفسیر پڑھ لیا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ آپ جو ہے میں اس دن کو جو ہے مان رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، وفات کا دن ہے، ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، ہمارے نبی کی آمد کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی کا سالگرہ مناتے ہیں اور اگر آپ کسی کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور اگر آپ کسی کے برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے کر کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سالگرہ آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب برتھ ڈے آیا تو اس دن بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کچھ حق ہے کہ جب ہم جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانے کے لیے جائیں تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جائیں، ہم اپنے نبی کے سامنے کوئی تحفہ پیش کریں، ہم اپنے نبی کے سامنے کوئی تحفہ لے جا کر کے پیش کریں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارے نبی کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ آج تک ہم داڑھی نہیں رکھتے تھے، اب آج سے ہم داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے، آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج تک ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، آج تک ہم شراب پیتے تھے، آج ہم شراب پینا بند کر دیں گے، آج تک ہم جوا کھیلتے تھے، ہم جوا کھیلنا بند کر دیں گے، آج تک ہم نے جو لوگوں کو گالیاں دی، آج میں توبہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو گالیاں دینا بند کر دوں گا، آج تک میں نے جتنی جھوٹیں بولی ہیں اب آج سے جھوٹ بولنا بند کر دوں گا، آج تک جتنا میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا میں دھوکہ دینا چھوڑ دوں گا، آج تک میں نے جو جوا کھیلا ہے وہ جوا کھیلنا بند کر دوں گا، آج تک میں نے سود پیاز جو کھایا وہ سود پیاز کھانا چھوڑ دوں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہدیہ پیش کیجیے، اس کو کہتے ہیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تب تو آپ سچے پکے عاشق رسول ہیں، اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ تمہارے گھر کا تو یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر تمہارے ہتھ کنڈے تو بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے میرے کو، یہ دین کا حصہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کا حصہ تو وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اور جو ہے جو ہمارے نبی نے تعلیم دے دی اس چیز پر ہم عمل کریں گے تب تو ہم دین پر عمل کر رہے ہیں ورنہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی نماز کو چھوڑے پڑے اور جلوس کے نام سے ہم روڈوں کو بلاک کر رہے ہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ غیر لوگ لے کر کے اپنا جلوس اور جھنڈا لے کر کے نکلتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، طرح طرح کے اس میں گانے بجاتے ہیں، اور ویسے ہی آج ہمارا مسلمان جو ہے ڈی جے اور جلوس لے کر کے نکلتا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں ہم تو عشق میں جھوم رہے ہیں، اور اس میں ڈی جے بجا کر کے صرف اتنا نہیں کہ جلوس نکال رہے ہیں، اس میں جھومتے ہیں، اس میں ڈانس پارٹی بھی ہوتی ہے، اس میں عورتیں بھی نکلتی ہیں، اس میں مرد بھی نکلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مس بھی کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، ہمارے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों को घर से बाहर जाने का हुक्म नहीं दिया है, और आज क्या है कि आशिक़े रसूल होने के नाम पे और जो है अपने आप को सुन्नियत साबित करने के नाम पर अपनी औरतों को जुलूसों में लेकर के जा रहे हो, वहाँ पर लोगों के जिस्म से जिस्म नस करवा रहे हो और लोगों के सामने पेश कर रहे हो, एक घुर्स बना करके उनके सामने पेश कर रहे हो और उनके सामने एक नुमाइश करवा रहे हो जिसको हमारे नबी ने पर्दे में रखने का हुक्म दिया, और उसको आप बाजारों में ले जा करके लोगों के सामने नुमाइश करवा रहे हो, और नाम उसका क्या दे रहे हो कि ये तो जो है हम आशिक़े रसूल हैं, हम जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए निकले हैं, हम अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए निकले हैं। जो नहीं निकले हैं वो तो इस्लाम दुश्मन है, वो तो नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो तो नबी के कौल और अफ़आल को नहीं मानते हैं। अब बताइए, अगर ये ऐसा अमल होता, अगर ये दीन का हिस्सा होता तो मैं तुमसे बड़ा जुलूस निकालता, मैं तुमसे बड़ा जुलूस लेकर के निकलता। आप एक डीजे लेकर के निकलते हो, मैं 10 डीजे लगा करके निकलता। आप एक साउंड रखते हो, मैं 10 साउंड लेकर के निकलता। लेकिन ये दीन का हिस्सा होता तब, जब ये दीन का हिस्सा ही नहीं तो हम क्यों इसको मनाएं। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब दुनिया की जो खुराफातें हैं, इन सब को हमें तर्क करने की ज़रूरत है। इन सब को अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो हम गैरों के तरीके पर कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे, गैरों के तरीके पर हम कब तक ऐसे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। मेरे भाइयों, इस तरीके से हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि गैरों के तरीके पर हम ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, गैरों के तरीके पर हम ऐश व आराइश करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अभी हमारी छूट दे रहा है, और जिस दिन हमारी पकड़ करेगा, जिस दिन हमारी पकड़ करेगा मेरे भाइयों, उस दिन हम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। और हम जो आज दुनिया के रसूमात में पड़े हुए हैं, इस दुनिया की तमाम रसूमात को ख़त्म करके जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें असल मिशन दिया है, जो हमें असल तरीका बताया है, जो हमें असल हमें हुक्म दिया है, उन तरीक़ों पर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उन तरीक़ों पर हम अपने आप को ढालने की कोशिश करें। तब तो जा करके हम अपने आप को सुन्नी कहलाने के काबिल हैं, तब तो हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात वाला कह सकते हैं। और अगर हम उन अफ़आल और अक़वाल पर अमल नहीं कर रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेबल लगा करके गैरों के तरीके पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसको जो है आशिक़े रसूल का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये तुम्हारे जो है दुनिया के हथकंडे का नाम दे सकते हैं, दुनिया में पेट भरने का तो नाम दे सकते हैं, लेकिन दीन का नाम इसको नहीं दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।